پی ٹی آئی کے بڑے متحرک رہنما اب تو ترجمان بن چکے ہیں. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشرا صاحب، شیر افضل مروت کہتے ہیں مشکل وقت میں نے ہی پارٹی کو سنبھالا ہے، باقی تو ڈرپوک ہے یہ وہ، اور ان کا اشارہ صوبے کی جانب بھی ہوتا ہے، اور کچھ عناصر ایسے ہیں جو حماد اظہر صاحب پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پنجاب نے کوئی بات تو شیر افضل مروت نے انڈاؤٹلی مشکل وقت میں بالکل انہوں نے موبلائزیشن کی، باہر نکلے اور بڑے تکڑے طریقے سے انہوں نے جلسے جلوس کیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ پبلکلی نہیں دینی چاہیے. پارٹی کا ڈیکورم ہے، ان کو اگر کوئی بھی ان کا نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہے وہ پارٹی میٹنگز کے اندر وہ بات کریں. باقی آپ نے بات کہی پارٹی قیادت کی، وہ حماد اظہر ہوں، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، ہر آدمی کی ایک ہسٹری ہے، ہر آدمی ایک داستان ہے. اگر حماد اظہر کی آپ نے کو سوال کی 45 مقدمے درج ہیں دہشت گردی کے، وہ کیا وہ 007 تھے کہ وہ یہاں سے اٹھتے تھے تو پورے پاکستان کے اندر مقدمے درج کر لیے گئے، کاروبار بند کر دیے گئے، بات ماؤں بہنوں بیٹیوں تک پہنچ گئی؟ ایسی بات نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، عمران خان صاحب کو لے لینا، 200 مقدمہ درج ہے. کیا وہ دہشت گرد تھے؟ غداری، دہشت گردی، کرپٹ، اور اینڈ پہ جا کے جب کچھ نہیں بنا تو آپ کو اسلام میں نکاح کیا ہوا ہے، نکاح پہ آپ نے سزا دے دی. کیا عوام نے تسلیم کیا؟ آپ نے کہا پارٹی از اوور، خان از ہسٹری، کو ٹکٹ نہیں لے گا. خان نے کھمبے کو ٹکٹ دیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ جان اللہ دی ووٹ خان دا. کیا ہوا پھر میں کہہ رہا ہوں حماد اظہر صاحب، میں حماد اظہر صاحب کی قربانیاں میں سلام پیش کرتا ہوں. میاں اسلم اقبال میں ہم یہاں کھڑے ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ وہ دہشت گرد ہیں. دہشت گردوں کو تو آپ بڑے سلوٹ مار کر رخصت کر دیتے ہیں چائے پلا کر. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ آج وہ حلف نہیں اٹھا سکتے، کرفیو لگا ہوا ہے یہاں پہ. تو میرے بھائی کوئی اختلاف نہیں ہے، جمہوری پارٹی ہے، جمہوری پارٹی کے اندر ایسی آوازیں آنی چاہیے. اسی کہڑے جاتی عمرہ والے ہیں، اسی کہڑا کہ ابا پتر تھی، یہ یہاں پہ نہیں ہے. سر صاحب لیکن ٹھیک ہے جمہوری پارٹی ہے، اس طرح کی آوازیں اٹھانی چاہیے. یعنی شہباز گل ملک سے باہر ہیں، وہ اٹھ کر بات کر دیتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت پاکستان میں ہے وہ کوئی کچھ ریاستی اداروں کے ڈبل ایجنٹ ہے جو آزادانہ گفتگو بھی کرتے ہیں. پھر شیر افضل مروت کا یہ بیان تو ثابت تو وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ شاید کے پی کے والے زیادہ بہادر ہیں، زیادہ دلیر ہیں، اور جو پنجاب کی قیادت ہے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ ڈری ہوئی ہے، اور اس نے عمران خان کا اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح دینا چاہیے. بھائی میں تو صرف ایک بات سمجھتا ہوں کہ 4 اگر آپ آمروں کا دور اکٹھا کر لیں نا تو 20% نہیں بنتا. جو ظلم اور جبر تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ ہوا ہے. کیا ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہے؟ صنم جاوید دہشت گرد ہے؟ کیا طیبہ راجہ دہشت گرد ہے؟ کیا خدیجہ شاہ دہشت گرد تھی؟ بشرا خانم بیگم ہے نا ان کی. کیوں ظلم اور جبر ہو رہا ہے؟ تو آپ عمران خان کو دیوار سے لگاتے لگاتے پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں. میری بات، میں نے جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں میں اس پہ آتا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں ہر آدمی کا اپنا نقطہ نظر ہے، اپنی سوچ ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جب کوئی ایک ریڈ لائن کراس کرے گا تو پارٹی کا بھی ایک ضابطہ ہے، پارٹی اس کے مطابق کارروائی بھی کرتی ہے. میری گزارش سن لیں، جو دوست بیانات دے رہے ہیں پارٹی کے سارے وہ نظر میں ہیں، اور جب پارٹی مناسب سمجھے گی کہ وہ ایک لائن کراس کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو شو کاز نوٹس گیا تھا نا. ابھی شیر افضل مروت صاحب کی آپ نے بات کی، انہوں نے ایک بات کی، شو کاز نوٹس گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ چل کر چیئرمین صاحب کے پاس خود گئے اور وہ شو کاز نوٹس وڈرا ہو گیا. مسائل ضرور ہیں جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں، چونکہ لیڈر جیل میں پڑا ہے. لیڈر پارٹی کا ایک ہی ہے، اس کا نام عمران خان ہے. تو میرے بھائی جب آپ نے عمران خان پہ ملنے پہ پابندیاں لگا رکھی ہوں، سٹنگ چیف منسٹر نہ مل سکتا ہو، آپ کے وہ لوگ جو پارٹی رن کر رہے ہیں، ابھی ایم این ایز ایم پی ایز ملے ہیں، وہ نہ مل سکتے ہوں، ہم مشاورت نہ کر سکے ہوں، آپ ان پہ بین لگا دیں، ان کے وکلا نہیں مل سکتے، تو مسائل تو آئیں گے. ہم نے تو جتنی بھی گائیڈنس لینی ہے اپنے لیڈر سے لینی ہے نا. اور پھر بعد میں جو قیادت بچتی ہے ان کا ایک آپس میں پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایسے ایشو نہیں ہے کہ جس کو ہم ایکسپلائٹ کریں یا ہم یہ کہیں کہ جی فلاں نے پارٹی کے اندر سے، میں یہ بھی آوازیں آپ بھائیوں کی طرح سنتے ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ ملا ہوا ہے، فلاں سوچ ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ. لیڈر ایک ہے. جس دن عمران خان نے یہ دیکھا کہ شوکت بسرا نے کوئی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے یا کسی نے کی ہے تو آپ اسے دیکھ لیجئے گا ہیرو تو زیرو بن لگے. صرف ایک منٹ بھی نہیں لگا. یہ جہانگیر کون تھا؟ جہانگیر ترین صاحب کون تھا؟ یہ پرویز خٹک و تیلی پہلوان کون تھا؟ یہاں پہ عثمان بزدار یہاں پہ تھا نا وزیر اعلیٰ. محمود خان کون تھا؟ کس کا نام لوں میں؟ ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں، ایم این ایم پی پڑھنا بڑی دور دی گل سی، سیاست ختم ہو گئی ہے. آج میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، آپ ظلم کر لیں، جبر کر لیں، ہر آنے والا دن
ये पाकिस्तान नौजवानों का पाकिस्तान है और इमरान खान का आपने कहा है कि हीरो से ज़ीरो बनते हुए ड्रेन, आपका इशारा ये है जिसने इमरान खान को छोड़ा या दगा दिया या डबल क्रॉस किया वो हीरो से ज़ीरो बन गया। अब मुझे मेरा स्पेसिफिकली सवाल ये है कि ये जो कुछ आपके लीडर तासुर देते हैं, शहबाज गिल वगैरह या शेर अफजल मरवत या इस तरह के जो किरदार हैं, तो इसका मतलब है ये भी किसी वक्त भी ज़ीरो बन सकते हैं अगर रेड लाइन क्रॉस। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर पार्टी लीडरशिप इमरान खान ने एक तारीख रकम की है। क्या कहा जाता था, खान साहब फड़े जाएंगे अगले लम्हे ही, 4 दिन नहीं लगने। क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा मर जाऊंगा, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, डील नहीं करूंगा। अच्छा, अब आपने कह दिया कि वो लीडर जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, क्या उनके बच्चों के लिए वज़ीर आज़म बनना है? क्या उनकी बेटी ने वज़ीर आला बनना है? क्या चेयरमैन बनाने का वक्त आया था? क्या उनकी बहन बनी थी, उनकी मिसेस बनी थी? सो मैं फिर कह रहा हूँ कि तमाम हम जो कारकुनान हैं, जो पार्टी के लोग हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हमें पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज़ आपने देखा है हीरो तो ज़ीरो बनने लग गया, 1 मिनट तो बहुत नहीं लगता। बसरा साहब लास्ट में मोहसिन नकवी हों, फैसल वावडा हों, अनवारुल हक काकर साहब हों, कहाँ से आते हैं? आप भी पुराने सियासी वर्कर हैं, मारे खाई हैं आपने, सर भी फटवाए हैं, आप पर भी पर्चे हुए हैं। कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन अप्लाइज करता है? और अहम वजारतें भी मिल जाती हैं, निगरान वज़ीर आला भी बन जाते हैं, वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं। आपके पास ये जादू की छड़ी नहीं है? जितना बड़ा कोई मुल्ज़म और जितना बड़ा मुजरम होगा, आज हुकूमतों में सबसे बड़ा ओहदा उसको मिलेगा। आपने जिनका नाम लिया, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या इनका सियासी बैकग्राउंड है, आप नहीं जानते। ये किन के नहीं पता, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है, मैनू भी पता है। मेरी गुजारिश सुन लेना, ये वो लोग हैं जिनका ना कोई सियासी बैकग्राउंड है। इन लोगों ने, और ये वक्त के साथ आते हैं फिर वक्त के साथ गायब भी हो जाते हैं। सो काकड़ फार्मूला हो, नकवी फार्मूला हो, वैसे तो आजकल ये जितने भी पाकिस्तान में जितने भी लोग इस वक्त सियासत में हैं, सबको इमरान खान में चौक में खड़ा कर दिया जेल में होने के बावजूद। सब जाली हुक्मरान हैं, जाली सदर 24 सीटों वाला, जाली वज़ीर आज़म, डिग्गी वाली सरकार, शू पॉलिश, वो तो मशहूर है ना। और ये जहाँ खड़े हैं पंजाब असम्बली में, जाली वज़ीर आला कैलबरी फॉन्ट वाली। अच्छा, मैं फिर कहाँ गिरफ्तार थे असी अगे भी हुए हैं 6 महीने तो जो कुछ आने वाला है, लेकिन क्या करें? क्या हक सच की बात कहना छोड़ दें? क्या ये जाली वज़ीर आला नहीं है 36 सीटों वाली, जिसने जो मैडम चीफ मिनिस्टर है, एक टिकटॉकर ग्रुप बनाया हुआ है, सुबह निकलती हैं, टिकटॉक्स बनाती हैं, फ़ोटो सेशन करवाती हैं, उनकी जाने बला उसकी वजह ये सब 47 की पैदावार है। पंजाब असम्बली पाबंदी लग जानी लास्ट तक। चलें देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो आया हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आज आपसे बात करेंगे, पाबंदी लगा देंगे तो हम कहीं और बैठ जाएंगे भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि जो शहबाज गिल बयान देते हैं या शेर अफजल मरवत, हीरो से ज़ीरो बनते हुए 1 लम्हा भी नहीं लगता। हीरो सिर्फ इमरान खान है, बाकी सब ज़ीरो हैं। जो उनके अगेंस्ट जाएगा, पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा, वो ज़ीरो बन जाएगा। इसके अलावा मरीम नवाज़ को उन्होंने फिर चीफ मिनिस्टर कह दिया है कि ये चोर वज़ीर आला है, इन 36 सीटों की वज़ीर आला है, और उनका ये कहना है कि वो गिरफ्तारियों से नहीं डरते। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।